حضرت کے دعا کو ملے رختہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل الداعی الخیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو چیز تم کو پہنچ رہی ہے یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امت زکوٰۃ کو روک لے گی، اللہ کی طرف سے بارش کو روک دیا جائے گا، امت نئے نئے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے نئی نئی بیماریاں امت پر مسلط کر دی جائے گی، امت کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ زمین کو ہلا کر کے زلزلے کی شکل میں امت پر اپنے عذاب کو مسلط کریں گے۔ کتنے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور اس پر آنے والے حالات کو بھی بتایا ہے، پتہ چلا کہ سارے حالات کو مومن کے اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا گھوڑا اگر میری بات نہیں مانتا تھا مجھے اس بات کا استحضار ہو جاتا تھا کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، میرا غلام اگر میری بات نہیں مانتا تھا میں سوچتا تھا کہ مجھ سے اللہ کی ایسی نافرمانی کون سی ہو گئی ہے، کہا جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے میرے ماتحتوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ کہ اگر ایمان والا اللہ کا رب العزت کی مخالفت کے ساتھ زندگی گزارے اللہ نظام کائنات کو اس کے مخالف کر دے، نہ آسمان موافقت میں ہے اور نہ زمین کا نظام موافقت میں ہے اور نہ دنیا کی چیزیں موافقت میں ہے، کام کرنا چاہ رہا ہے کام بگڑ جا رہا ہے، کام بنانا چاہ رہا ہے کام فیل ہو جا رہا ہے، خوشی کی تلاش میں ہے خوشی سے زندگی کو سو دور ہے، مسائل کے حل کرنے کی محنت میں ہے مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے عزیزوں یہ مسائل کے حل کرنے میں اسباب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، زندگی کو خوشگوار بنانے میں چیزوں کو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کے تعلق کو اور اس کی زندگی کے بننے کو چیزوں سے جوڑا ہی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ چیزوں سے خالی زندگی حضرات صحابہ کی ہے اور سب سے زیادہ پرسکون زندگی حضرات صحابہ کی ہے، جن کے پاس پہننے کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں اور جن کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں اور جن کے پاس صحیح سے مکان کا انتظام نہیں اور جن کے پاس ضروریات زندگی بنیادی طور پر نہیں ہے، ان کے حالات اور ان کی زندگیاں یہ ہے کہ امیر المومنین ہے اور درخت کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر کے ایسے اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں جس سکون کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھاج بھاٹا نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی ہٹو بچو نہیں ہے۔ ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر ہے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے مدینہ منورہ کے بازار میں لے کر کے آئے، امن و امان کا ماحول ہے۔ ایک عورت ذات کی زندگی اتنی سیف ہے اتنی محفوظ ہے کہ وہ یمن اپنے ملک سے چل کر کے مکہ مکرمہ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آ رہی ہے اور اس فریضے کو ادا کر کے اپنے گھر کو واپس جا رہی ہے، اس اللہ کی بندی کی طرف کوئی ایک شخص بھی غلط نظر سے اٹھا کے دیکھنے والا نہیں، حالانکہ ایک زمانہ وہاں یہ بھی گزرا ہے کہ بھائی کی زندگی بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ماں کی زندگی اپنی اولاد سے محفوظ نہیں ہے، باپ اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، قبیلوں کے اندر جنگیں سالوں کے اعتبار سے اور صدیوں کے اعتبار سے چل رہی ہے، ایک طرف حالات یہ تھے اور دوسری طرف اللہ نے جب حالات کو بدلا ہے اعمال کی بنیاد پر بدلا ہے، زندگیاں اتنی پرسکون ہو گئی ہے اور ماحول اتنا امن و امان والا ہو گیا ہے کہ مرد تو دور کی بات ہے عورت کی بھی لڑکی کی بھی مستورات کی زندگیاں بھی انتہائی محفوظ ہو گئی۔ یہ حفاظت کا نظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، فرمایا اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، خیر القرون کہا گیا ہے، بہترین زمانہ بہترین اعمال کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ وہ اعمال جس زمانے میں زندہ کیے جائیں گے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور اللہ رب العزت اپنی طاقت سے بہترین زمانہ بنا کر کے اپنے وعدوں کو اپنی قدرت سے اللہ رب العزت پورا کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں دیکھیں گے دلوں کے سکون کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا،
برکتوں کو اللہ کے حکموں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، خیر و عافیت کو اور چین و سکون کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جتنی چیزیں انسان چاہتا ہے اور جو چیزیں انسان کی خواہش اور تمنا ہے اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش اور محنت میں ایک ایمان والا لگا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو قرآن پاک میں دیکھیں گے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن مطالبہ 100% دین کا کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کی طرف سے مطالبہ جو 100% دین کا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ ایک گاڑی اور ایک سواری کا اگر ایک پرزہ بھی کم ہو، انسان اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ٹائر میں ہوا کم ہو، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر دین 99% ہے، 1% بے دینی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اپنے دین سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، یہ اپنے دین سے نفع نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ مطالبہ 100% دین کا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کا واقعہ ہی یہ بنا تھا کہ صحابی عبداللہ ابن سلام جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، ان کے یہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، اس پر اللہ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے۔ حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض تھا نہ واجب تھا، زیادہ سے زیادہ مستحب درجے کی چیز ہے۔ ایک مستحب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پورے دین میں داخل ہونا نہیں ہے۔ جب امت فرائض جو مستحب سے بہت آگے کا درجہ ہے، اگر اکثریت زندگی اس سے خالی ہے تو پورے دین کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاور لوم میں تھوڑا سا اگر کوئی پرزہ کم ہو، وہ لوم اور مشین بند ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سامان 10-20 روپے کا ہے، مشین 50,000 کی ہے، لیکن ایک سامان پوری مشین کو روک دیتا ہے اور اس کے نفع کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا سا بھی اللہ کے حکموں سے زندگی کا ہٹنا اور تھوڑی سی بھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی، یہ ایمان والے کو اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر و برکتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، یہ نیت ارادے اور عزائم کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے عبادت کے قبول ہونے کا فیصلہ تو اللہ آخرت میں کریں گے، لیکن کچھ علامتیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان محسوس کر سکتا ہے میری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسے بیماری علامت سے پہچانی جاتی ہے، دنیا کی اور چیزیں علامتوں کے ذریعے سے جانچی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت بھی انسان علامت سے پہچان سکتا ہے۔ فرمایا کہ نماز میں، مغرب کی نماز میں حاضری اس بات کی علامت ہے کہ عصر کی تمہاری حاضری قبول ہوئی ہے۔ جس کی پچھلی حاضری قبول ہوئی ہے اس کو اگلے عمل کی توفیق دی گئی کہ جن اعمال کا اہتمام ماہ مبارک میں کیا گیا ہے، اگر ماہ مبارک کے چلے جانے کے بعد بھی ان عملوں پر استقامت ہے، یہ ایک ظاہری علامت ہے، یقینی بات نہیں کہتے ہیں، ایک ظاہری علامت ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عبادت قبول ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ماہ مبارک کے بعد بھی ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آئندہ کی توفیق کا ملنا یہ پچھلے کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ کہ جب ایک مہینے میں اللہ کے اطاعت اور فرما برداری پر اللہ اس مہینے کو برکت والا کہتے ہیں، یزاد فیہ رزق المومن، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک مہینے کی وقتی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی طرف سے برکتوں کے دہانے، مغفرت کے دروازے اور جہنم سے آزادی کو واجب کروا دیتی ہے۔ اگر 12 مہینے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر زندگی آ جائے، اللہ کہہ رہے ہیں تم برکتوں کا اور تم اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر کا تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ بات دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں اور جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ اللہ آسمان و زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں ایسوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے نیت ارادے اور عزائم یہ ہو کہ پچھلا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق کو مانگا جائے اور استقامت کو اللہ سے مانگا جائے اور اپنے آپ کو پورے سال ان اعمال پر جمانے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔